گایا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے آقا، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے آقا، اپنی رحمت کے سمندر
خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب ناشری پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا جا رہا ہوں حافظ محمد ارمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناشری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا نبی اللہ۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تیرے سر سو، جگ راج کو تاج تیرے سر سو، ہے تجھے کو شہید و سرا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ البحر علا والموج توا، من بے کس توفا ہو شرطا، من بے کس توفا ہو شرطا، مددار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مددار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا بار لگا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ انا فی ید جوزا قطن، اے گیسوِ پاک ابر کرم، اے گیسوِ پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جم، برسن ہارے رم جم، دو موج ادھر بگڑا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تیرے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، الروح فدا بفرق حلقہ، یک شولت گر پر زد عشقہ، یک شولت گر پر زد عشقہ، مورا تن سب پھونک دیا، مورا تن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا
سلسلہ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر تمام اہل علاقہ کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ جلد سے جلد محفل میں تشریف لے آئیں، اس کے برکات حاصل کر لیں، اس سے فیض یاب ہو جائیں، اور حضور اور قبلہ حضرت صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں خود سبر جاؤ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد۔ مکی شہادت ایک دن کہنے لگی، 10 شہادت مٹا کے میں کرنی آؤں، مکی شہادت ایک دن کہنے لگی، 10 شہادت مٹا کے میں کرنی آؤں، پھکا شہادت نٹا ہو جاندہ، پھکا شہادت نٹا ہو جاندہ، جب آقا دا درود میں پڑھنی آئی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا نبی اللہ۔ نعمت بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے گھروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے گھروں
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی کب بن جاندہ میرا پر نور نبی دا روشن آہا تے آدم جدوں نہ ہویا اول خطاب ذیشان کے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شفيع مطاع
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله حاضرین کرام دربار عالیہ شریف اور کردائمہ میں بسنے والے اہل اسلام اہل سنت والجماعت آپ سب لوگوں کو یہاں محفل میلادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری اور شرکت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی مختصر وقت میں 2-3 دن کے وقفے میں آپ نے بھرپور حاضری دی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا ہم سب کے حق میں علیہ السلام کے حق میں قبول فرمائے اور ہماری زندگی بہتر سے بہترین گزرے اور ہمیں مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب ہو. قبر اور حشر ہر مرحلے میں نبی کریم رؤوف رحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و سنگت آپ کی غلامی میں ہم اور سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. یہ محفل ان کا مقصود اور مقصد اصل یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کریں جن اعمال کے ذریعے سے ہمیں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو اور ہر وہ عمل جو آپ کے ہمیں قریب کرے انشاءاللہ وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ قیامت کے دن حضور کی قرب کا ذریعہ بنے. حدیث شریف میں ہے کہ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے اور بھی کتب میں انہی کے حوالے سے منقول ہے. مشہور حدیث ہے. اس کا ایک حصہ جو ابتدائی حصہ ہے اس میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ان کی جو روایت ہے وہ خود اس کے راوی ابو فراس ان کی کنیت ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین امام نووی وغیرہ نے ان کی سوانے میں یہ لکھا کہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ کون لوگ ہیں؟ وہ طالب علم ہیں جو نادار لوگ تھے. ان کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت زیادہ نہ تھا
اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے اور حضور کے پاس آ کر مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے، اور ان کے لیے ایک چھپر بنایا گیا مسجد نبوی شریف، اور جہاں مسجد نبوی شریف پہلی پرانی جو حضور کے زمانے اقدس میں تھی، تو اس کی شمال کی جانب یہ ایک چھپا بنایا گیا ہے ان کی رہائش کے لیے، وہاں اس میں وہ رہتے تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں رات حضور کے ساتھ، یعنی دروازے پر جو مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا، اس دروازے پر میرا رات میں نکلتی تھی۔ اب جا کر اس پہ ہوں تھوڑی دیر بعد بولے تھا، مجھے یقین ہو جائے بس ہو جائے، ایسا نہ ہو میں وہ بیان کر کے چلا جاؤں اور آپ پتہ نہیں کیا کہا ہے سنا، تو بیداری بہت اچھا ہے، اور یہ کرنی بھی ہے، آپ کا پنکھا لگا دیں مجھے، لیکن بہت سلو سپیڈ پر ہونا بالکل، تو پھر وہ اس کی شور زیادہ نہیں ہوگا اگر ضرورت ہے۔ ایک آدھی کو چلا دیں تو اس میں کافی ہوگا، بالکل سلو ہونا، اس کی سپیڈ کم کر دیں، بالکل آخر، ہاں بالکل آخر۔ تو ایسا نہ پنکھی کے بعد ہے تو آپ پھر سو جائیں گے۔ درود شریف۔ جس سے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد سرف میں آ گئے، تو حضور کی ازواج مطہرات کے جو حجرات شریف تھے وہ اس طرح بنا رہے تھے مسجد کے، اور زیادہ تر آپ کا قیام جو ہے آخری عرصے میں وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شیفن میں رہا، وہ تقریباً مسجد نبوی شریف کی دوسری تیسری صف کے مقابلے میں دروازہ ہے، وہاں آپ تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں رات کو حضور کے دروازے پر وہاں میں رات گزارتا کہ کہیں حضور کو کسی چیز کی ضرورت ہو، حاجت ہو، کوئی کام فرمانا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ اب دروازے کے اوپر رات گزارنا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص نے اپنے ذمہ یہ کام لیا کہ میں حضور کے دروازے پر رات اس لیے گزاروں گا کہ حضور کو میری ضرورت کوئی بھی ہو آپ مجھے حکم فرمائیں، اور ایک خدمت یہ بھی تھی کہ آپ کے لیے وضو کے لیے پانی جو ہے پیش کروں، یا اور بھی کوئی کام ہو تو میں وہ کام بجا رہا ہوں۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسی طرح راتیں گزار رہے ہیں، ایک ایسی مبارک رات آئی، ایسی اور مبارک کہہ کے میں اس کی مزید برکت کا بیان کر رہا ہوں، کی خوش نصیبی کی انتہا بیان کر رہا ہوں، ورنہ وہاں کا ہر لمحہ مبارک ہے، کوئی ایسا لمحہ خالی نہیں، کیوں؟ برکت در برکت، برکت در برکت۔
تو برکات ایک برکت نہیں، وہاں برکتوں کا ڈھیر لگا ہر وقت نازل ہوتا ہے۔ ایک تو وہ خطہ جو ہے وہ ریاض الجنت ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب اس پر علماء فرماتے ہیں کہ کیا بعین ہی یہ خطہ، یہ زمین جنت میں اسی طرح رہے گا؟ یہ معنی ہے جب حضور نے یہ فرما دیا اور اس کے خلاف کوئی ایسی بات کی تو یہ وہ مبارک خطہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کیونکہ حضور کا ہر گھر جو ہے وہ ریاض الجنت ہے۔ اچھا دیکھیں، ریاض الجنت کا جو ایریا فکس کیا ہے وہ اس حدیث سے ہے کہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر میں، اور ایک روایت میں ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اچھا یہ آپ نے لکھی ہوئی اپنی قبری کے الفاظ کے ساتھ آپ نے کی تو اگر یہ ہو کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان، تو اس میں یہ واضح ہے کہ حضور کو پتہ ہے کہ میری قبر کہاں ہو، پتہ ہے یہ زندگی میں میری قبر اور میرے بیت کو، میرے گھر میں تو حضور کی قبر انور اس گھر ہی کے اندر، یعنی بیت اور گھر، لیکن بیت میں وسعت، اس میں وسعت اس طرح ہے کہ حضور کا گھر ایک نہیں، ازواج مختارات کا ہر ایک کے حجرات شریفہ بنے جس میں سورہ حجرات ہوئی ہے، نام یہ سورت کا یہ ہے۔ تو اس میں ایک حجرہ، دوسرا حجرہ، آگے حجرہ، اس سے آگے حجرہ، ہمارے شیخ کے سامنے حجرہ، اس لیے حجرات ہیں، حجرے ہوتا ہے۔ وہ سارے اگر ان کی نسبت ازواج مختارات کے گھر کی طرف کریں تو وہ ان کا حجرہ، ان کا گھر، حضور کی طرف نسبت کریں تو سارے گھر حضور کے ہیں۔ تو گویا وہ پورا مسجد کا تقریباً اکثر حصہ جو ہے اس تناظر میں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ریاض الجنت ہے۔ تو جنت کی برکات کہ وہ جنت کا خطہ ہے اور جس ہستی کی وجہ سے ہے وہ برکات نہ ہو، اور اوپر ہے کہ یہ برکت کیوں واضح اس میں جو فرمایا بیتی، اب دیکھا نا جنت کا ٹکڑا وہ حصہ ہے جو گھر اور ممبر کے درمیان ہے۔ تو ممبر تو یہاں بھی یہ بھی ممبر ہے، ہماری مسجد میں ممبر ہی ممبر ہے، مطلق ممبر نہیں، ممبری، ہر گھر نہیں، بیتی، کہ اب بیت کی شرافت اور عزت صاحب بیت سے ہے، ممبر کی عزت اور احترام ممبر والے کی وجہ سے ہے، ورنہ ممبر تو بہت سارے ہیں، گھر بھی بہت سارے ہیں، مگر فرمایا میرا گھر، میرا ممبر، جب میرا گھر ہے، میرا ممبر ہے تو درمیان کا حصار ریاض الجنت ہے۔ یہ حضور کی ذات ہے، جب حضور کی ذات وجہ ہے تو جہاں حضور جلوہ گر ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ حضور کی شان تو یہ ہے کہ اللہ پاک مند محبوب اب کا رب آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے کہ آپ کہاں کہاں آپ کا تقلب ہوتا ہے، کہاں کہاں۔ تو وہ خطہ اب برکت در برکت، مسجد نبوی شریف، پھر حضور کے کاشان اقدس کے قریب ہونا، جتنا قریب ہوگا اتنی برکات۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری راتیں ہیں وہاں، تو ربیعہ وہ زمانہ، وہ تو ویسے ہی حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اب زمانے کی ویلیو دیکھیں تو بڑی عظمت
جگہ کی دیکھو تو بے شمار، یعنی ظرف، زمان ہو، مکان ہو، ہر لحاظ سے اس کی اتنی عزت اور احترام اور عظمتوں کا وہ مقام ہے۔ پر ربیہ اصحاب صفہ میں سے ہے۔ اصحاب صفہ وہ ہیں جو حضور کی نظر کے نیچے ہر وقت رہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ پاک نے بھی فرمایا محبوب ان کے پاس ٹھہرا کرو۔ اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، بس کہاں چلے گئے؟ سورہ کاف کے اندر، وہ سورہ الف لام میم کے اندر، وہ سجدہ کے اندر تمام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يامي خوفتما معايا يامي كده تو یہ جو فرمایا کہ رہا کرو ان کے ساتھ جو اپنے رب کی ذکر کرے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں دن رات، تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ٹھہرائیں، رکھیں، ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، جن حضور کو جن کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ وہ جو اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ آ کر کے حضور کے مہمان بن کر رہ رہے ہیں، جن کی خاطر حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور فرماتے ہیں انہیں غلام اور خادم کی ضرورت تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی میرا بڑا انتظام کرنا، صاحب صفحہ کے لیے میں نے انتظام کرنا ہے، ابھی ان کے لیے پوری طرح سے جو ہے جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اس وقت میں تمہارا کچھ خادم وغیرہ نہیں دے سکتا ہوں، یعنی وہ اتنی عظیم ہستی ہیں۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ تو یہ ساری راتیں بڑی بھرپور راتیں ہیں، پر ان کی پیک اور معراج کی رات ان کے لیے، ان کے حق میں وہ رات تھی، ملاقات روزی ہوتی حضور سے، حضور کی محفل نصیب تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا حضور کے ساتھ تھا۔ پر جس رات حضور نے آ کے پوچھا سلمی، رات کو پچھلا پیر، پچھلی راتھی رحمت رب دی آواز۔ اب اس وقت حضور فرماتے ہیں سلمی، مجھ سے مانگو مانگو۔ ہم کہتے ہیں ہم پیروں فقیروں کے ساتھ رابطہ ہے، فلاں جی مجھے فلاں نہیں کہا جی مانگو، کیا مانگتے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں جی حضرت ربیہ کی کتنی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے کہ حضور جنہیں فرماتے ہیں سلمی، مانگو۔ اب جو رات دن وہاں گزارا، رات پوری ہر رات وہاں، دن تو حضور کے ساتھ بھی ہوتا، راتیں بھی حضور کے دروازے پر گزارتا، تو پتہ نہیں کن خیالوں میں وہ گم رہتا تھا کہ حضور نے کرم فرمایا اور پوچھا کہ تم مجھ سے مانگو، تو اسے یہ فکر نہیں تھی کہ میں جنتی ہوں یا نہیں، یہ فکر نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے وہ ریاض الجنت میں ہے، حضور کے قدموں میں ہے، وہ جنت ہی کے اندر تھا۔ کو اس نے کہا جنتی ہونے کا سوال نہیں، اس نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ حضور جنت کے اندر آپ کی سنگت مانگتا ہے، جنت نہیں، جنت کے اندر آپ کی سنگت، آپ کے ساتھ۔ جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ، یعنی یہ نہیں اور کچھ مانگو، غیر او غیر ذالک، اس کے علاوہ، بس نے او غیر ذالک یا اس کے علاوہ۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہوا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہوا ذاک، وہی، اور کوئی چیز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کے سوا مانگو۔ اب یہ کیوں فرمایا کہ اس کے سوا مانگو؟ یہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ جنت کے اندر سب سے رفیع مقام جو ہے، اونچا مقام جو ہے، جنت الفردوس کے اندر سب سے بلند ترین مقام، مقام وسیلہ ہے،
مقام وسیلہ جو ہے وہ ایک ہے اور وہ صرف ایک کے لیے ہے اور وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اور کسی کے لیے وہ ہے نہیں، اب وہ حضور ہی کے لیے ہے۔ حضور نے اس لیے فرمایا کہ کچھ اور مانگو، یعنی اس کے علاوہ ہر شے جو مانگو گے مل جائے گی، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، جو بھی مطلق سوال کیا مانگ لو۔ تو مانگنے والے نے وہ بات مانگی، کہا کہ مجھے جنت کے اندر آپ کی سنگت اور آپ کا قرب چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بس کہ یا رسول اللہ وہی، اس کے علاوہ وہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر ایک کام کرو، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، فرمایا پھر ایک ہمت کا کام کرو۔ ہمت کا کام یہ ہے کہ تم پھر میری مدد کرو۔ ایسے میں وہ مدد کیا ہے؟ اعنی علی نفسک، مدد میری ہے پر اپنے نفس کے خلاف، نفس کے پر بھاری ہوگا۔ اب مثلاً میں اگر آپ کو یہ کہوں حاجی صاحب یہ میرا یہ کام کرنا ہے، جب کیا کریں میں یہ آپ کو کہتا ہوں یہ کام کرنا ہے، لیکن آپ نے جو ہے تو جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، وہ چیز لانی ہے اور پیدل جانا ہو، فرض کرو ٹائم لگتا ہو، جانا ہو، مشقت ہو، تکلیف ہو، پر میں کہوں یہ میرا یہ کام کریں پر آپ کے نفس کے خلاف پر بھاری ہوگا، یہ اعلیٰ نفس کا معنی ہے یہ تمہارے لیے بھاری ہوگا، پر یہ کام ہمت کرو نا میرے ساتھ، پھر تمہیں یہ مقام مل جائے۔ یعنی وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ ان کی ریچ کا تو نہیں، کیونکہ وہ حضور کا خاص مقام ہے۔ تو فرمایا پھر میری مدد کرو اپنے نفس کے خلاف، کس چیز کے خلاف؟ بکثرت سجود، کثرت سے نماز پڑھا ہوا۔ اب کثرت سے نماز، سجدے کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دینا، پتہ چلا کہ جنت کے وہ اندر اعلیٰ مقام جو ہے وہ ویسے نہیں ملتا، وہ سجدوں سے ملتا ہے۔ پر دنیا میں کوئی ایسا فرد پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو ایسا سجدہ کرے جو حضور نے سجدہ کیا ہے۔ حضور نے جیسے سجدہ کیا ہے ایسا کسی نے سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ مقام کس طرح ملے؟ اس لیے فرمایا اپنے نفس کے خلاف پر ہمت کرو، پر جہاد کرنا پڑے گا اپنے نفس کے خلاف۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا کہ نفس کو بھاری لگتا ہے، نماز بڑی بھاری ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ نماز بڑی بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے نہیں، جس کے اندر خشوع ہو وہ اس کے لیے نماز بوجھ نہیں ہے۔ اب ہم اٹھے نماز کے جب ہم پہ بوجھ محسوس ہو، نماز پڑھنی پڑے گی، اسے ٹیسٹ لینا چاہیے، میرے اندر خشوع نہیں، اب خشوع نہیں ہے اندر۔ آج کل تو جو بھی وہ ملنگ بن کے بیٹھ جائیں کہیں بھی، تو بڑے گندے پہنچے فقیر ہیں، سکارے ہیں، واقعی سکارے ہیں، بڑے بیہوش ہیں، سکارے فقیر ہیں، سکارے نماز میں بڑی سکارے ہیں، ادھر سکار لایا ہوں سکھانے اوے کوئی فقر نہیں، فقر دامن متبادل لپٹنے سے ملے گا۔ کسی کو علم حاصل ہوگا حضور کی بارگاہ سے حاصل ہوگا، معرفت حاصل ہوگی حضور کی بارگاہ سے حاصل ہوگا۔ یہ مجاہدہ ریاضت، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس مقام پر پہنچنا ہے تو پھر فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ تم میری مدد کرو، یعنی پھر ہمت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کے سجدوں میں سے کو ربیہ تو ربیہ ہوئے، خلفائے راشدین میں سب سے اعلیٰ انسان نبیوں کے بعد پوری انسانیت سے افضل ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں
امام ربانی نے آپ کا قول نقل کیا، یا لیتنی کنت صحبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میں حضور کا صاحب ہوتا۔ دیکھو صاحب کیا ہوتا ہے؟ بھولنا۔ نماز کے اندر جب بھول جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرتبہ مقام تو علیحدہ رہے، ابو بکر اپنی ساری زندگی کی پونجی نیکیاں صالحات وہ اپنی جگہ، لیکن حضور جہاں حضور کو صاحب لائق ہوا وہ ایک ایسا اونچا مقام ہے کہ کاش کہ میں اس تک بھی پہنچ جاؤں، کاش میں اس تک پہنچ جاؤں۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو میں تقریر لمبی نہیں کروں گا، اسی پر ختم کروں گا، پر جاگ کر کے نعرہ دار لگ رہے ہیں، اس لیے بھی سوئے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب دیکھیں کہ بھولنا، اب یہ آسان کام ہے، نماز ہم سب پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھول جاتے ہیں کبھی کہ نہیں؟ تحیات پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایسے ہی بھول ہو جاتے ہیں۔ اب نماز میں بھولتے کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب نماز میں ہمارے یہ شخص بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں، یہ استاد نہیں پڑھاتے بھی ہیں، مسئلہ الجھ گیا، پڑھا رہے تھے تو تنازع فعلان کا مسئلہ ہے، دو فعل آپس میں جھگڑ گئے جی اپنے معمول کے بارے میں، ایک کہتا ہے یہ میرا معمول ہے، میرا معمول ہے، عاملوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ یہ الفاظ کی بات ہے، کلمات کی بات ہے، یہ پڑھتے ہیں نا لفظ، جیسے آپ جو دروشی پڑھتے ہیں نماز جنازہ کے اندر، یا سلم دعوت کرم دعوت پڑھتے ہیں نا، تو اب یہ اکٹھے فعل آ رہے ہیں، اب ان کا معمول کیا ہے؟ تو اب اس کا یہ اب یہاں جھگڑا ہو گیا ہے۔ عائشہ صاحب اب پڑھا رہے تھے جا رہے تھے، وہ ذہن میں آیا تھا نماز کا ٹائم گیا، امام کا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی، کتاب بند، مسئلہ الجھا ہوا تھا، چل نماز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں شروع کی، اللہ کرے ہم سب سنتے بھی پڑھیں، سنتے ہیں شروع کی تو آپ سنتے شروع کی تو بس وہی تنازع فعلان جو جھگڑ شروع اب وہ کرنے لگے، اب یاد ہی نہیں ان کو، یہ رکعت گزری اب یاد وہی دماغ لگا ہوا ہے، اب پتہ نہیں دو پڑھی ہیں تین پڑھی ہیں کیا ہوا ہے، یا اٹھ جائیں گے سلام پھیر دیں گے، ایک اور رکعت زیادہ ہوگی کم ہو جائے گی، صاف ہے نا۔ اسی طرح کوئی آدمی دکاندار ہے، وہ دکان میں حساب وغیرہ کر رہا تھا، جو کسی کا لین دین تھا تو اس میں الجھا ہوا ہے جی، کسی کا قرض دینا تھا، کسی سے لینا تھا، وہ دے نہیں رہا، یا یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے، تو پھنس گیا، الجھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں چل رہا، تو صاف ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول بھی نماز پڑھا رہے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نماز پڑھاتے ہوئے متعدد بار ایسا ہوا کہ نماز پڑھاتے ہوئے 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے، اب 4 رکعت والی نماز تھی، حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا، دونوں طرف سلام پھیر کے حضور لوگوں کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے۔ اب جو جلدی جانے والے تھے نا وہ نکلنے لگے مسجد سے باہر، وہ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو باتیں کر رہے تھے، اندر والے خاموش بیٹھے ہیں، دیکھو والے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ نماز کم ہو گئی ہے یا حضور بھول گئے ہیں، وہ بات مجھے جو بات کر رہے ہیں آواز اونچی تھی، بات کر رہے تھے، حضور نے فرمایا یہ ذوالجدین جو بات کرتا ہے یہ صحیح ہے، چلو حضور وہیں سے مڑے قبلہ رخ ہوئے، 2 رکعتیں اور پڑھائیں، 2 رکعتیں اب 2 رکعتیں اور پڑھائیں، اس کے بعد سجدہ صاحب۔ یہاں ایک بات سمجھا دو، میری اور آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر ہم سلام پھیرنے کے بعد بیت اللہ سے رخ موڑ لیں، لوگوں کی طرف موڑ لیں، تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وہاں سے آگے ہم اس کو جوڑیں، ہم جوڑ نہیں سکتے، اگلی رکھتے ہیں اس کے ساتھ جوڑی نہیں جا سکتے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں اس پر بھی ایک مسئلہ سمجھنے دے. یہ محفل اصل اس لیے ہے کہ اس میں علم اور حضور کے زمانے میں جا کر یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے. یہ محدثین جو احادیث روایت کرنے والے ہیں ان کی کتنی عظمت ہے کہ انہوں نے ہم 1400 سال 1500 سال کتنی صدیوں حضور کے بعد آئے ہیں اور انہوں نے جو روایات ہمیں دی ہیں جب ہم ان میں جاتے ہیں تو حضور کا زمانہ سامنے آ جاتا ہے. ایسے لگتا ہے مسجد نبوی شریف ہے, حضور کا مصلی امامت ہے, صحابہ کی جماعت کھڑی ہے اور پڑھ رہے ہیں نماز اور یہ ہو رہا ہے وہ ہوا ہے یہ ہوا ہے. محدث کی یہ زندگی ہوتی ہے کہ ابھی حضور کی گلیوں میں رہتا ہے, حضور کے انتظار میں رہتا ہے, حضور کچھ فرمائیں حضور کچھ کریں اور میں اس سے سبق سیکھوں, مجھے اس سے حاصل ہو مجھے اس سے حاصل ہو, وہ اسی میں لگا رہتا ہے, اس سے مسائل استنباط کرتا رہتا ہے. اب دیکھیں اگر میں اور آپ اگر بھول جائیں مثلا ہمارا رخ ادھر قبلے کی طرف بھول کے سلام پھیر دیں دونوں طرف, صرف سر پھیر رہے ہیں ایسے سلام, یاد آ گئی ہماری جو 2 رکعتیں رہتی ہیں جب مغرب کی 1 رکعت رہتی ہے تو ہم وہیں سے اٹھ کے کھڑے ہو کے جوڑ سکتے ہیں. ایک رکعت اٹھ کر کے ہمیں نئے سرے سے نہیں پڑھنا, اٹھ کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کے فاتحہ شریف پڑھ کے پھر ہم نے رکوع سجود کر کے رکعت پوری کر کے سجدہ سجدہ یعنی اتحیات پڑھتے سلام پھیر کر کے پھر ہم نے 2 سجدے کرنے پھر اتحیات پڑھنا ہے. سجدہ صاف کرنا ہماری نماز سے یہ, لیکن ہم نے صرف سر پھیرا ہے. اگر سینہ پھر گیا قبلے سے پھر ہمیں نئے سرے سے وہ پڑھنی پڑے گی, وہیں اسی پر بنا نہیں ہم کر سکتے, اسے جوڑنے سے آگے جاتے. لیکن حضور نے تو لوگوں کی طرف رخ انور کیا, حضور نے ان سے بات کی, اکیلا الہ الا اللہ, اکیلا الہ الا اللہ, محمد سرور صلی اللہ, محمد سرور صلی اللہ, پڑھیے لا الہ آز دیا دے اس کلمے دے راز دیا دے اس حضور کے ساتھ رب نے اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو میرے رسول کی اطاعت کے اندر ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. کسی بھی دنیا کی بڑے سے بڑا انسان اگر بھول کر کے ایسا وہ کر لیتا ہے بات کر لیتا ہے تو نماز ختم, نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. لیکن حضور سے جب ایسا عمل ہوا تو حضور نے وہیں سے جو ہے کیوں, اس لیے کہ وہ نماز سے خارج ہی نہیں ہوا, کیونکہ امام ابھی سامنے ہے, امام رخ حضور امام ہیں تو حضور جدھر رخ کر رہے ہیں سمجھے گا نا, اگر سب کا رخ حضور کی طرف ہے تو پھر وہ نماز کے اندر ہی ہے. اور میں آپ کو مسئلہ سمجھا, مسئلہ کیا سمجھا رہا تھا کہ بھول جائیں نماز کے اندر, بھولنا کیوں ہوتا ہے, یہ بھولنے کی وجہ آپ کو معلوم ہو گئی کہ کوئی علمی مسئلہ پھنسا ہوا تو عالم وہاں پھنسا ہوگا تو وہ بھول جائے گا, پھر ایک اور جو وہ بھول جائے گا, بڑے بڑے مسائل پیش آتے ہیں تو بھول جاتا ہے. اور حضور ایسے نہیں بھولتے ہیں, حضور کا بھولنا اور ہے. حضور جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو نماز کے اندر ہوتے ہیں, جو بھی کلمات آپ پڑھتے ہیں اپنے رب کی قرب بھی خاص میں ہوتے ہیں. کھڑے تو زمین پر ہوتے ہیں حضور, لیکن بہت جہاں معراج ہوئی نا حضور وہاں اسے الصلاۃ معراج المؤمنین, وہ اوپر کی سیر کراتی ہے نماز. حضور جب نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی انتہائی قرب کے اندر اتنے قرب میں نماز کیوں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو, اس لیے پڑھی جاتی ہے اللہ کا قرب حاصل ہو. تو جسے نماز پڑھتے ہوئے قرب مل گیا تو وہ نماز وہ جو نماز کی جو ارکان ہیں وہ لے جاتے ہیں اللہ کے قریب. جب وہ قرب پہنچ گیا وہ ارکان کی طرف سے اس سے نسیان ہو گیا,
اب نسیان ہو گیا کہ اتنے قرب میں پہنچا، جلووں میں ماں ہو گیا، جلووں میں ماں ہو گیا، اور ایسا ماں ہوا اس سے یہ یاد آ کے رکھتے ہیں کتنی ہوئی ہیں۔ ادھر سے دربار سے فارغ ہوا، سمجھا فارغ ہو گیا، السلام علیکم دعا کر دیا، تو پتہ لگا وہ اگر صدیق فرماتے ہیں وہاں کی کاش کہ میں حضور کا صاحب ہوتا، حضور کا صاحب بھی وہاں واقع ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہوتا ہے، یعنی میرا اتنا قرب ہو وہاں حضور جہاں صاحب واقع ہوتا ہے وہاں میں ہوں، وہاں اتنے قریب میں ہوں۔ تو یہ حضور کا مقام تو کتنا اللہ، اب ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ربیہ اب ہمت کرو، تو ہمت کر کے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اور کثرت سجود، اب کثرت سے نماز پڑھو، نفل پر نفل پڑھتے چلے جاؤ، لیکن حضور پڑھتا چلا جائے، کتنا بھی ساری زندگی کوئی پڑھتا چلا جائے، حضور کی ایک سجدے کے مقابلے میں بھی نہیں سکتے، کیوں وہ حضور ہی کا مقام ہے۔ حضور ایسے اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ ان کی عبدیت کے مقابلے میں بھی کوئی عبد نہیں۔ ہر نبی رسول اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِدْرِيسَ، ہمارا یاد کرو ہمارے بندے عبد ادریس کا۔ سارے عبد ہیں لیکن نبیوں کی عبدیت کا ذکر ہوا، ساتھ نام بھی ذکر ہوا، میرا ہمارا بندہ فلانا، میرا بندہ فلانا، فلانا ذکریہ ہے، فلانا ہے، فلانا ادریس ہے، نام لیا۔ لیکن ایک عبد ایسا ہے جسے نام لینے کی ضرورت نہیں، جب عبد مطلق ہوگا وہ حضور کی ذات ہوگی، کیونکہ حضور نے وہاں سجدے کیے ہیں، اور اس وقت سجدے کیے ہیں کہ جہاں کسی اور کا سجدہ ہو، کیونکہ بتیرے ہیں کہ جنہوں نے زمین پر سجدے کیے ہیں، مسجد حرم میں کیے ہیں، مسجد حرام میں کیے ہیں، مسجد نبی میں کیے ہیں، بیت المقدس میں کیے ہیں، ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلے آسمان پر سجدے ہو رہے ہیں، فرشتے ہیں وہاں کے، دوسرے والے دوسرے آسمان پر، تیسرے والے تیسرے پر، چوتھے والے چوتھے پر، ساتویں والے وہ بیت المعمور۔ لیکن اس سجدے کا مقابل کیسے ہو جس میں مقام حضور نے عرش سے اوپر جا کے کیا، تو کہاں سے ہو؟ اس لیے وہ صرف اور صرف حضور کی اکیلی ذات ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اللہ پاک نے ہمیں حضور کی امت میں بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک امتی کے لیے چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا سچا رشتہ رکھے، اتنا قریب کا درود پاک پڑھے، نماز پڑھے۔ دیکھیں شریعت نے ہمارے لیے جو عوام ہیں، عام لوگ جو ہیں، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دین حاصل کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے لیے ہمارے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو اگر لیڈ کرنا ہے، لوگوں کا امام بننا ہے، تو پھر ہمیں سٹینڈرڈ والا امام بننا ہے۔ ہم پھر نفلوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اپنے نفل بھی پڑھنے ہیں۔ اگر سارے جو علماء ہیں اگر وہ نفل چھوڑ دیں تو نفل والی حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا فائدہ، عوام تو پھر بھی نہیں۔ اب دیکھیں پھر انہیں پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر وہ محض ایک علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس پر کوئی عمل نہیں۔ اگر وہ عمل نہیں ہم نے کرنا تو پھر ان حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے یہ ایک شریعت مطالعہ نے جو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت کام کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، انہیں یہ چاہیے ایک تو خاص خیال رکھیں رزق حلال، یعنی جو کمائی ہے اس میں گڑبڑ نہ ہو، یعنی جو بھاؤ ہے صحیح اس بھاؤ پر چیز بیچنی ہے، لین دین کے اندر جس کو دینا ہے لینا ہے ستھرا صاف، کوئی اس میں ایسا نہ ہو کہ پیسے کسی عمدہ ورائٹی جس میں عمدہ چیز ہو اس کے پیسے لے رہا ہو، دے رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ جو چیز ہو کہ بھئی یہ اتنے کیا یہ اتنی کیا ہے، صاحب اس کے اندر مکس اپ نہ ہو۔ دودھ بھی بیچے تو خالص بیچے گا، اتنی کوئی پانی تھوڑا سا ڈال دو خیر ہے، یہ بھی نہیں۔ ایسا بھی کرو گے تو چلو لینے والے کو تو نہیں پتا ہے، پر جس نے دودھ پیدا کیا ہے
ان جانوروں کے تھنوں میں، وہ تو جانتا ہے نا یہ اسے پتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. فارم جو بنا لیے ہیں، تو فارم کے اندر جو ہے تو یہ بھی جو ہے تو ہونا چاہیے نا. فارم کے اندر بہت سارے خانے ہوتے ہیں. یہ فارم اور وہ فارم جو ہے جس کے اندر خانے ہوتے ہیں، وہاں بھی ٹک ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے جو ہمارے بنتے ہیں کہ فیل ہو رہے ہیں، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے لے کر یہ کیا کر رہا ہے جی. اس لیے ہمارے جو عوام جو زیادہ مصروف رہتے ہیں وہ فرائض، سنت موحدہ، واجب، وتر یہ ضرور کریں. اگر کسی وجہ سے سنت اگر رہ جاتی ہے تو فرض کبھی نہ چھوڑے، اور جب ٹائم ملے سنتے ہیں وہ ادا کر لیں. ایسا ملازم ہے کہ اس کے لیے ادھر ٹائم ہے اس کے لیے، لیکن یہ نہیں مطلب کہ چھوڑ دے، ایسا نہ کرے. لیکن یہ سوچے کہ وہ 12 رکھتے ہیں تو کس طرح کا پڑھوں گا، اتنا ٹائم نہیں. میں اس کو کہہ رہا ہوں جو 12 رکھتوں کا ٹائم رکھتا ہے پڑھ سکتے 12 ہی پڑھنی چاہیے. 12 نہیں تو جو نفل چھوڑتا ہے تو 10 تو پڑھ لے، سمجھا گئی. لیکن اگر وہ شخص ایسا ہے پھر واقعی تو وہ اس وجہ سے 12 کر کے نہ چھوڑ دے، پھر 4 فرض تو پڑھ لے. اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری اس کی پانی لگتی رہے. وہ انسان ولی اللہ ہے کہ جو حلال کا رزق کما کر کے کھاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ مرد ہیں، وہ لوگ ہیں تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہیں. وہ لگے ہوئے حلال کمائی اور دوڑا، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھی، اگر مسجد میں نہیں جا سکا وہیں مسلسل آتی ہے، وہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. تو یہ کام جو ہے ہم نے یہ کرنا ہے. یہ ہم کام کر کریں گے انشاءاللہ تو پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہوگا. حضور سے زیادہ قریب اللہ کی کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نبی، مرسل، ملک، فرشتہ، کوئی بھی. سب سے اقرب اللہ کے حضور کی ذات ہے. اب جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگا وہ دراصل حضور کے قریب ہوگا. یہ بات ہے کہ وہ حضور ہی کے قریب ہوگا. کسی اللہ کا قرب یہ نہیں کہ حضور کے سے بھائی 500 کیسے چلا جائے کوئی سکھارا ہے، یہ نہیں. یہ سب سکھارے جو کرے گئے. ہم جب تک حضور کو فالو نہیں کرے گا، حضور کی شریعت کے مطابق نہیں چلے گا، وہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا. کیوں حضور سب سے اللہ کے قریب ہیں. اب جو اللہ کے سب سے قریب ہوگا وہ حضور کے زیادہ قریب ہوگا، یہ معنی ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی. اور یہ میں نے صرف سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز ہمارے لیے اتنا عظیم تحفہ ہے کہ ہم رات دن کام میں لگے رہیں، صرف ان 5 وقتوں کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہیں اور باطہارت ہو کر کے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. حضور کو بہت پسند ہے. ہم اس دور کے اندر یہاں فتنے دیکھیں. اب ہم فتنے سننے شروع کر دیں، وہاں فتنہ ہے. اب ہمارا جو سیدھا راستہ وہ یہ ہے، حضور سے اتنا پیار کرو، حضور کی ہر نسبت اتنی پیاری ہو، اتنی پیاری ہو کہ ہمارا دل جو ہے جو وہ کھولنے لگے اگر اس کے خلاف کوئی کرے. مثلا علماء نے 1-2 کی بات نہیں، سینکڑوں علماء نے متفق علیہ فیصلہ دیا کہ حضور کی پاؤں مبارک کے ساتھ پہننے جانے والی جوتی مبارک جو ہے اس سے اگر کوئی توہین سے اس کی توہین کرے تو جوتڑی کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم پولا کہہ دیتے ہیں، پولا جوتڑی. یہ اصل میں جوتی ہوتا ہے لفظ، جوتی صحیح لفظ ہے. تو اس سے بگاڑ کے جوتڑی کے ہیں تو وہ بگاڑ کے کہتے ہیں نا، پودے مانو. اب وہ جوتی کو بھی کم کر دیتے ہیں لفظ کو. اگر حضور کے پہنے جانے والے پاپوش مبارک کو اگر اس طرح کا لفظ بھی بولے گا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جو حضور کے اہل بیت کے بارے میں منہ کھولے، جو حضور کے اصحاب کے بارے میں منہ کھولے، سوچو وہ کہاں گیا، وہ کہاں جائے گا کہ جنہوں نے حضور سے علم لیا، جن کے فضائل حضور نے بیان فرمایا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے، ان کی توہین کرنے والا وہ کس سے مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کس سے کلیم کر سکتے ہیں مسلمان؟ اس لیے اپنے صحیح عقیدوں کے ساتھ اپنا کام بھی کرو
اور کوشش کرو کہ وہ حلال صاف ستھرا ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ یہ وہ نہ ہو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں 5 وقت کی حاضری دو۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی اور کھوٹ نہ ہو تو وہ انسان ولی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں حضور کا اتنا قرب عطا فرمائے کہ حضور بھی کہیں یہ ہمارا ہے، ہمارے قریب ہے۔ کہ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کا پیار ہے۔ آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کو فرمایا نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر کے۔ شاہد کہتے ہیں گواہ، یعنی حضور امت پر گواہ ہیں، پہلے لوگوں پر، پچھلوں پر، سب پر گواہ ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہے اس نیک اچھے برے عمل کو وہ جان رہا ہے، کبھی وہ پیش ہوتے ہیں کہ وہ خود دیکھتا ہے، وہ شاہد ہوتا ہے۔ حضور شاہد بھی ہیں، حضور مبشر بھی ہیں، بشارت دینے والے ہیں، اور جہنم سے اس خوف دلانے والے ہیں کہ اسے ڈرو بچو، اور پھر حضور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ حضور سراج منیر ہیں، اور حضور کو حکم ہوا اے محبوب آپ مومنوں کو بشارت دیتے ہیں جو سچے دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں، مومن ہیں، انہیں یہ کہہ دیں کہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، پھر سلام پڑھو، پھر دعا
كلما ذكرك الذاكرون كلما غفل عن ذكرك الغافلون صلاة دائمة بدوام طاعتك يا رحمن إنك على كل شيء. اللهم صل على سيدنا وما صلى سيدنا اللهم على سيدنا اللهم صل على سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله لا إله إلا أنت اللهم صل والحمد في السماوات والأرض وعشر يخرج الحي من الميت ويخرج روح الرحيم شفيع اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا سيدي اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير سيدنا